اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اسلوب بیان کے متعلق منکرین کا اعتراض پیش نظر رکھ کر ان کو جواب دیا ہے۔ جیسا پہلی آیت میں گزرا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو منشور ہدایت کا انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، بعض انسانوں کو اس میں تردید تھی، تذبذب و شک و شبہ یا ریب تھا، اور انہوں نے مختلف وجوہات سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا، برخلاف گروہ مومن کہ جنہوں نے اسے قبول کیا اور اسے اپنی زندگی کا عملی منشور بھی قرار دیا، اس پر انحصار کیا، بھروسہ کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ یہ گروہ جنہیں کافرین کہا گیا ہے، ان کی طرف سے شک تھا، ریب تھا۔ اس کی ایک مثال اضراب امثال میں ہے، چونکہ قرآن کریم میں طرز کلام ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت میں ناس کے لیے سب سے آسان اسلوب اختیار کیا گیا ہے، برخلاف علوم کے اور انسانوں کے کہ بعض اوقات انسان مشکل کلام کو اپنے لیے تشخیص دیتے ہیں اور یا پیچیدہ کلام کو اپنے لیے ایک ہنر اور مہارت قرار دیتے ہیں، جبکہ ہدایت میں یہ کمزوری ہے، نقص ہے اور عیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کا کلام ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش ہو، اور اس کے پیش نظر سب سے آسان طریقہ تفہیم کا مثال کا ہے، تمثیلی بیان سب سے آسان ہوتا ہے۔ اور جب تمثیل قرآن کریم میں آئی ہے تو اس پر بھی اعتراض ہوا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر ضرب المثل کیوں ہے، تمثیل کیوں ہے، اور جب تمثیل بھی ہے تو مثال حقیر چیزوں کی کیوں ہے، اعلیٰ اور بڑھیا چیزوں کی مثال کیوں نہیں ہے۔ خوب اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، معنی نہیں ہے کہ تفہیم کے لیے انسان کو ہدایت سمجھانے کے لیے مثال دی جائے، اور مثال بھی کسی بھی چیز کی دی جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جب مثال آ جاتی ہے منشور ہدایت میں تو اس میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور یہ رویہ ان کا جو الذین یؤمنون یا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں، یہاں ایمان ایک طرح کی علیت بیان کر رہا ہے کہ یعنی یہ ان کا موقف
وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں، یہ ان کے ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایمان جس طرح عام تأثر یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھے بغیر، جانے بغیر ذہن میں رکھ لینا، قبول کر لینا ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، قرآن اس کو ایمان نہیں کہتا، نہ یہ ایمان کے معنی لغوی کے ساتھ سازگار ہے۔ ایمان یعنی عملی زندگی میں اسے انسان اس پر انحصار کرے، اسے اعتماد کرے، اس پر اطمینان کرے اور زندگی اس کے اوپر بھروسہ کر کے بسر کر رہا ہو، جو چیز ایمان کا متعلق قرار دی گئی ہے۔ جیسا انسان عام معمول کی زندگی میں بہت سارے وسائل پر اعتماد کرتا ہے، انسانوں پر، افراد پر۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، جن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا، لیکن بعض قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم اعتماد کر کے زندگی گزارتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان عرفی ہے یا ایمان لغوی ہے، ایمان دینی و ایمان قرآنی وہ ایمان ہے کہ ان وسائل کو اعتماد کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ہے فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اور اس مثال کے اندر جو چیز بھی بیان ہوئی ہے یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ علم رکھتے ہیں الذین آمنوا، انہیں علم ہے اس بات کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ یہ علم اسی ایمان ہی کا نتیجہ ہے، چونکہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے ما انزل اللہ کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیا ہے، تو ایمان اسی وقت آتا ہے جب انسان کو اس کے بارے میں یقین ہو۔ یقین کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے۔ عام عرفی لغوی طور پر بھی ہم دیکھیں، لوگ جس شے پر اعتماد کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا علم غلط نکلتا ہے، کسی شخص پر اعتماد کرتے ہیں، کسی ادارے پر اعتماد کرتے ہیں، کسی کمپنی پر اعتماد کرتے ہیں، اور بعد میں ان کا یہ اعتماد غلط ثابت ہوتا ہے۔ وہ ادارہ، وہ معتمد ایسے نہیں نکلتا جیسے ان کا گمان تھا، لیکن آغاز میں یہ پہلے آگاہی حاصل کرتے ہیں، یقین حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پھر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد علم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اعتماد جو علم کے بغیر ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی بالواسطہ کوئی اور علم دخیل ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے لوگ آپس میں معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، رشتے لیتے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کاروباری یا مختلف امور میں اختیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ روابط قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا، خود انہیں نہیں جانتے، لیکن کوئی دوسرا آدمی جس کو یہ جانتے ہیں وہ ان کا تعارف کرواتا ہے، وہ ان کا ضامن بنتا ہے، وہ ان کا باعث بنتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یا یہ شخص جس کو ہم جانتے ہیں یہ اس خاندان کو جانتا ہے، اس گروہ کو جانتا ہے، اس شخصیت کو جانتا ہے، اس علم کی بنیاد پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے جس پر اعتماد کر رہے ہیں اس کا علم نہ ہو انہیں، لیکن کسی اور شخص کو واسطہ قرار دیتے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہوتا ہے۔ بس ہر جگہ اعتماد کے پیچھے ایک علم موجود ہے، ایک آگاہی موجود ہوتی ہے، اور جہاں پر انسان بالکل اندھیرے میں ہو وہاں اعتماد نہیں کرتا۔ اگر برفرض عملاً کر بھی لے، دل میں اس کے تردید ہوتی ہے، یعنی اعتماد بھرپور نہیں ہوتا، ایک طرح کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے، ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھوں میں اس شخص کے ساتھ رابطہ کر کے، شراکت کر کے یا رشتہ بڑھا کے
یا کاروبار شروع کر کے دیکھوں کہ یہ اس شخص کو سمجھنے کے لیے، تولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آگاہی کے بغیر بھی بعض اوقات آزمائشی یا امتحانی طور پر ہم کسی کے ساتھ کسی کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، وہ پورا اعتماد نہیں کہلاتا. یعنی یوں کہیں کہ اعتماد نما ایک چیز ہے، اعتماد و اطمینان یا انحصار آگاہی کا نتیجہ ہے. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کتاب پر، ما انزل اللہ پر، اور کتاب کے اندر موجود جو مواد ہے جیسے تمثیلی بیان ہے، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جانتے ہیں اس وجہ سے کہ جب اس کو اپنایا ہے انہوں نے، ما انزل اللہ کو اپنا منشور زندگی قرار دیا ہے. یہ ان دو طبقات والے مومن نہیں ہیں، وہ کسی جگہ بھی قرآن میں الذین آمنو کے زمرے میں نہیں آتے. ایک سورہ بقرہ کے آیات میں جنہیں کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ آمنو کے زمرے میں کہیں بھی شامل نہیں ہے. اور ایک وہ لا علم لوگ، بے خبر لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، جیسے قالت الاعراب آمنا، آراب بدو، بادیہ نشین، خانہ بدوش آ کر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ ابھی مومن نہیں ہو. لہٰذا یہ دو طبقات ہر نسل کے یہ خارج ہوتے ہیں، آمنو الذین آمنو کے زمرے سے باہر ہوتے ہیں. جو مسلمان کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان بن جاتے ہیں، یا دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کسی بھی چیز کو سمجھے بغیر ایک عنوان اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں یا کسی زمرے میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں عرفی طور پر، یہ آمنو نہیں ہیں، انہیں قرآن ایمان ان کا قبول نہیں کرتا. لہذا آمنو وہی ہیں جنہوں نے ایمان کے ارکان پورے کیے ہیں، فراہم کیے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم رکن آگاہی ہے، علم ہے. یہ علم کہ یہ تمثیل حق ہے اللہ کی جانب سے، یا خود اتنا شعور رکھتے ہیں کہ پیغام قرآن کو سمجھتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ان کو یقین ہے، ان کی صداقت پر ان کو یقین ہے، اور اس عنوان سے ان کو علم ہے کہ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے وہ حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. دونوں طرح سے ان کو علم ہو سکتا ہے. اب ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہیں فقط اس وجہ سے، جیسے آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن کچھ لوگ ممکن ہے ایسے بھی ہوں جو ان کی دلیل اس کے علاوہ بھی ہو، یعنی اس کے علاوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخصیت صادق کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد و بھروسہ ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ خود جب اس کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. نہ رسول اللہ کا اپنا کلام ہے اور نہ کسی اور بشر کا، رسول اللہ کے علاوہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ ہر صورت میں اللہ کا کلام ہے. تو دو طریقوں سے اس کے اللہ کا کلام ہونے اور حق ہونے کا علم ان کو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و گواہی کی وجہ سے، یا خود اس پیغام کی حقیقت کو سمجھنے کی وجہ سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. حق وہ اصطلاح ہے قرآن کریم کی جو چند بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، اور نظام ہدایت پورا قرآن کا وہ ان اصطلاحات کے اوپر قائم ہے. یہ بنیادی ارکان ہیں گویا ہدایت کے، جیسے ایمان ہے از جملہ خود ایک ایمان امور میں سے، یا جیسے عرض کیا تھا کہ چند بنیادی جو اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے الوہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و الہیت ہے، اور انسان کی عبدیت ہے. یہ بنیادی امور ہیں جنہیں آغاز دین میں ہی انسان کو حل کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور باقی ساری عمارت
ان کے اوپر قائم ہوتی ہے، اور انہی میں سے ایک حق ہے، اور پھر ان کی متضاد حالتیں جیسے باطل ہے وہ بھی ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ حق قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اور مختلف مواقع پر اور مختلف مصادیق کے لیے عنوان حق و لفظ حق استعمال ہوا ہے۔ علماء نے حق کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، علوم میں بھی کی ہے اور تفسیر قرآن میں بھی تفسیر کی ہے اس کی، اور از جملہ ان موارد میں سے ہے یہ اصطلاح کہ جہاں پر علوم کی اصطلاح اور قرآن کی اصطلاح آپس میں مخلوط ہو گئی ہے۔ اکثر مواقع پر حق کی تبیین میں حق کا معنی بیان کرتے ہوئے اصطلاحات علمی و علوم کی اصطلاح حق کی سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے گزشتہ باس میں عرض کیا تھا کہ مثلا جبت و طاغوت کا جب معنی مفسرین کرتے ہیں تو غالباً مصادیق کو معنی کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے جبت کے بارے میں کہتے ہیں کاہن، ساحر، غیب گو، یہ افراد جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں جھوٹ سے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کو جبت کہتے ہیں۔ یہ مصادیق جبت ہیں، نہ کہ معنی ہے جبت کا۔ حق کے متعلق بھی ایسا ہی ہے۔ حق کے متعلق جو کچھ کتب لغت میں بیان ہوا ہے اور کتب لغت کے بتبع تفاسیر میں ذکر ہوا ہے وہ مصادیق ہیں حق کے۔ مثلا عموماً کتب لغت میں بھی ہے اور کتب تفاسیر میں بھی ہے اور علوم میں بھی ہے کہ حق کے معنی کیا ہے، تو سب سے پہلا معنی ذکر کرتے ہیں کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق کہتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہے حق، لغت میں بھی بیان ہوا ہے اور علوم میں بھی، بعض علوم میں بھی ذکر ہوا ہے کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق کہتے ہیں۔ یا حق کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بات جو سچی ہو، واقعیت کے مطابق ہو، وہ حق ہے۔ قول حق یعنی وہ قول، وہ بات، وہ جملہ جو اظہار کیا جائے اور حقیقت یا واقعیت کے عین مطابق ہو۔ اس کی مثال یعنی اگر رات کے وقت کہا جائے کہ اس وقت رات ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ قول حق ہے۔ حق ہونا اس بنیاد پر ہے چونکہ یہ قول مطابق و واقع ہے، مطابقیت ہے اس کے اندر۔ اور اس طرح سے انسان کے دیگر جو استعمالات ہیں حق کے عنوان کے کثرت سے ذکر کیے ہیں، مصادیق ذکر کیے ہیں، استعمالات ذکر کیے ہیں۔ اور جب مصادیق معانی کی جگہ پر ذکر کیے جائیں تو معانی واضح نہیں ہوتے، اور حق ایسی چیز ہے جو ہر آدمی اپنے وجدان میں، اپنے ضمیر میں، اپنے باطن میں اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے حق کا معنی پتہ نہیں ہے، لیکن جب اسے تبیین کرنے کا وقت آ جائے، بیان کرنے کا وقت آ جائے، مشکل ہوتا ہے اس کو کھولنا کہ حق کا معنی کیا ہے۔ مصادیق تو ہم بتا دیتے ہیں، اور جو مصادیق بتاتے ہیں وہ درست مصادیق ہیں، یعنی وہ حق کے ہی مصادیق ہیں، لیکن یہ سارے مصادیق معنی نہیں ہیں، لفظ حق کا معنی نہیں ہے یہ۔ اور یہ مشکل، یہ الجھن ہمیں بہت سارے معارف کے اندر درپیش ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اکثر قرآنی مفردات و معارف کے بارے میں یہ الجھن درپیش ہے ہمیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو منطقی طریقہ ہے، اصولی طریقہ ہے کہ ہم الفاظ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں استعمال جب ہوئے تو ان کی مراد کیا ہے، یہ الفاظ قرآن نے خود نہیں بنائے، یعنی پہلی دفعہ قرآن میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے، بلکہ عام عرب لوگوں کی زبانوں پر رائج الفاظ تھے۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ الفاظ عرب استعمال کرتے تھے، ان کے ہاں ان کا استعمال جائز تھا اور رائج تھا۔ اور ظاہر ہے جب کسی زبان بولنے والے خطے میں یا افراد قوم
الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کے معانی انہیں پتہ ہوتے ہیں، انہی معانی کے اندر وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. محمل الفاظ نہیں ہوتے، یہ مستعمل الفاظ ہوتے ہیں، یعنی بامعنی الفاظ ہوتے ہیں. اور پھر اسی اثنا میں اسی لغت کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے نزول قرآن کا، اور انہی کی زبان میں نئے معانی اور نئے معارف انہی الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے اس لفظ کو اپنے معانی کے لیے، اپنے مواد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، تو یوں نہیں ہے کہ یہاں آ کر اس کا معنی بدل کے، یعنی قرآن سے پہلے کسی اور معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، قرآن نے اس معنی سے اس کو ہٹا کر ایک الگ معنی میں اس کو استعمال کیا ہے کہ اب ہم کہیں کہ دو معنی ہو گئے اس لفظ کے، ایک قرآن کا معنی اور ایک قرآن سے الگ معنی. اور یہ رائج چیز ہے، اسے ہمیں شعوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اکثر اوقات ہم الفاظ کے لیے رجوع کرتے ہیں لغات کی طرف، اور لغات بھری ہوتی ہیں ان کثرت معانی سے. کسی بھی لفظ کے وہ معانی استعمالی ذکر کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ تشخیص دیے کہ ان مواقع پر اور ان موارد میں یہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے، کس خصوصیت کی بنیاد پر ان مختلف چیزوں کو اور متضاد چیزوں کو اس لفظ کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے. اور چونکہ کتب میں یہ معانی لکھے ہوتے ہیں لغات میں، تو لکھی ہوئی چیز زیادہ قابل اعتماد لگتی ہے، خصوصاً غیر محقق آدمی کو، جو مقلد آدمی ہو، بغیر غور تدبر کے اس نے کسی چیز کو ثبوت یا حوالہ تلاش کرنا ہو، تو اس کے لیے کافی ہے کسی کتاب میں اس کا ذکر ہو. یہ جانے بغیر کہ یہ ذکر اس کتاب کے اندر جب آیا ہے تو کس بنیاد پر آیا، اس کو کیوں یہ لفظ اس معنی کے لیے یا اس مصداق کے لیے استعمال ہوا ہے. اس لیے ہمیں یہ شعوری طور پر یہ کوشش کرنی ہے، یہ سمجھنا ہے، اپنے ذہنوں کو اپنے ذکر میں یہ چیز، اپنی یادداشت میں رکھنی ہے یہ چیز کہ جو بھی الفاظ قرآن کریم میں ہمیں نظر آتے ہیں ہم ان کی حقیقت کو پہلے سمجھیں، جانیں، پھر ہم دیکھیں کہ قرآن کس مناسبت سے اس لفظ کو اپنے مخصوص مد نظر معنی میں استعمال کر رہا ہے، کون سی خصوصیت مشترک ہے، وہ معنی جو لوگوں کے اندر رائج تھا اور وہ معنی جو قرآن کریم میں پیش کیا جا رہا ہے. حق کا اور دوسرا جیسے بعض علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے ہر انسان کو جو لفظ حق سنتا ہے، مثلا اردو بولنے والا انسان، اردو سے ملحقہ کوئی زبان بولنے والا، اس کے سامنے لفظ حق جب استعمال کریں تو وہ کبھی حیرت میں مبتلا نہیں ہوتا کہ یہ حق کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری میں دیکھوں، یا پوچھے وضاحت کرے جی آپ نے حق کہا ہے تو حق سے کیا مراد ہے. ایسا نہیں ہوتا، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے معنی ان کے اندر باطن میں موجود ہوتا ہے، تشخیص کے بغیر یا قوت تبیین کے بغیر ان کے اندر یہ معنی موجود ہوتا ہے. اور دوم یہ کہ یہی معانی جو عموماً ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر سنے سنائے ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، جن کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی آسان الفاظ و معانی ہوتے ہیں. لیکن یہی آسان الفاظ و معانی جب ہم ان کو مختلف منابع میں جا کر جستجو کرتے ہیں تو ہمیں بہت پیچیدہ امور نظر آتے ہیں. جیسے ایمان کے بارے میں مثال دی کہ ایک بہت ہی سادہ مفہوم و مطلب و عمل ہے ایمان، لیکن علوم میں یا ابحاث میں یا منابع کے اندر شدید الجھا ہوا مفہوم ہے، نہایت سادگی کے باوجود پیچیدگی کا شکار ہو گیا ہے. اسی طرح حق بھی ہے، حق اور ایمان دونوں کی اس عنوان سے ایک جیسی حالت و حیثیت ہے. حق بہت سادہ مفہوم ہے، اور حق کا مطلب ہے ثبات. یہ لفظ اصل عربی لفظ ہے اور دو قاف ہیں، حقاقہ، اس کو قاف کو قاف میں
ضم کر کے مدغم کر کے تشدید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے حق. دو کاف ہیں حقیقت میں. حق کا معنی ہوتا ہے ثابت، جس چیز کو ثبات ہو حاصل، ثبوت اس کو حاصل ہو، یہی اس کا معنی ہے. اس کے علاوہ اس کے معنی میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے، باقی سب اس کے مصادیق کی خصوصیات ہیں جو معنی کے طور پر کتابوں کے اندر آ گئی ہیں اور جن کی وجہ سے کثرت معانی حق کے بیان ہو گئے ہیں، اور وہ معنی پھر آپس میں مختلف بھی ہیں. مثلاً ابھی تفاسیر میں بھی حق کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نے متعدد معانی میں حق استعمال کیا ہے. اکثر مفسرین نے یہ جملہ کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھی ہے کہ قرآن نے مختلف معانی میں لفظ حق استعمال کیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مختلف مواقع پر اور مختلف مصادیق کے لیے لفظ حق قرآن نے استعمال کیا ہے. یعنی یہ تصحیح اگر کر لیں تو پھر ٹھیک بات ہے کہ ہر چیز کے بارے میں قرآن نے حق کا لفظ استعمال کیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوا ہے، خود ذات حق، ذات اللہ کو حق کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے حق ہے. اور پھر اس کے بعد انسانوں کے مابین، مخلوق کے درمیان بہت سارے امور ان کو حق کہا گیا ہے. مختلف اقوال کو، کلمات کو، جملات کو، عقیدے کو، نظریے کو، عمل کو حق کہا گیا ہے. اور اسی طرح جو ایک دوسرے سے متعلق انسانوں کے عہدے پر کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے کسی کا قرض کسی کے ذمے ہے، کسی کا مال کسی کے ذمے ہے، اس کو بھی حق کہتے ہیں. یا کوئی اور ذمہ داری کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کی نسبت بنتی ہے مثلا، اسے بھی حق کہا گیا. جیسے پھر مختلف علوم میں یہ بات چلی گئی ہے. حقوق ایک رائج ترین اصطلاح ہے آج کی زبان میں اور آج کے دور میں، اور پہلے کی نسبت زیادہ اس کا ذکر چرچا ہوتا ہے حقوق کا. سابقہ جو زمانے تھے ان میں حق اسی حد تک بیان ہوتا تھا جتنا آیات روایات میں استعمال ہوا ہے. اور فقہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مستقل باب اس طرح سے حقوق کا تدوین نہیں ہوا، لیکن آج مکمل طور پر فقہ کے برابر یہ بحث تقریباً حجم اس کا بن چکا ہے حقوق کا. اور خصوصاً اس حوالے سے بہت اہم ہے یہ بات کہ نظریاتی طور پر خصوصاً مسلمانوں کو، اہل کتاب کو، اہل قرآن کو یہ امر درپیش ہے کہ مغربی تہذیب، مغربی نظریہ، مغربی طرز زندگی اور مغربی نظریات ایک شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اس کا جن کو احساس ہے، جن علماء کو جو اس طرح کی دو طرفہ ابحاث میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مغربی نظریات یا مغربی فلسفہ یا مغربی نظریہ اس کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اور اسلام میں جسے ہم نے اپنے علوم میں، فقہ میں جن ابحاث کو بنیاد قرار دیا ہوا ہے، ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو مغربی نظریات کے اندر اسلامی تعلیمات پر جو تہاجم ہے، یلغار ہے، اس کی بنیاد حق پر ہے، حقوق پر ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے حقوق، انسانی حقوق کو ایک مستقل موضوع کے طور پر لیا ہے اور ان حقوق کی نشاندہی کی ہے، اور حقوق ہی انسان کے بیان کیے ہیں. جبکہ اسلام میں، اسلامی فقہ میں، تعلیمات میں فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تکالیف ہیں، احکام ہیں کہ انسان کے ذمے اللہ کی طرف سے یا دین کی طرف سے کیا چیز عائد ہوتی ہے، کیا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے دین کے مقابلے میں. لیکن مغربی
تہذیب میں یہ نہیں ہے، مغربی تہذیب میں یہ ہے کہ اللہ کو انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اتنا فرق ہے ان دو نظریوں میں یا اس دو قسم کی سوچ میں۔ اور مغربی سوچ ظاہر مشرقی اور مسلمان معاشرے کے اوپر اثر انداز ہے، ہر چند اس طرح سے اس کو سمجھ کر پڑھ کر اور اس کی مبانی و بنیادوں کی اساس پر نہیں یہ ابحاث منتقل ہوئیں۔ جیسا ہم اپنے اگر مثال دیں اپنی قوم کی، اپنی موجودہ نسل کی، تو یہ مغربی افکار کو، مغربی نظریے کو سمجھ کر پڑھ کر اور پھر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کے بارے میں سنی سنائی باتیں، مشتہر باتیں جو کسی بنیاد کے بغیر شہرتیں، ان چند جملوں کو لے کر پھر لے آتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے اور نعروں سے۔ جیسے مثلا اسلام انسان کو پابند کرتا ہے، عورت کو پابند کرتا ہے، مرد کو پابند کرتا ہے، روابط میں پابندی ہے، تعلقات کی وجہ سے پابندی ہے۔ مغربی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے حقوق ہیں، حق ہیں، آزادی حق ہے انسان کا۔ اور جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا پردہ یا حجاب یا نامحرم محرم کا تعلق یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور انسان کے لیے ایک فریضہ ہے یہ۔ تو اس فریضے کو وہ انسان کے حق کے مقابلے میں لے آتے ہیں کہ یہ تو حق ہے انسان کا، انسان کو حقوق حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ یہ جو اصل نزاع ہے اس وقت کے مغربی تہذیب کی مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس بنیاد پر ہے۔ اور مسلمان جو ہمارے روایتی علماء ہیں، جو ایک سابقہ طرز فقہ و طرز تفکر رکھتے ہیں، وہ سرے سے نہ یہ بات پڑھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، نہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ابحاث میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو وہ سمجھتے ہیں گمراہی کی باتیں ہیں۔ لیکن جو عام جوان یا عام نسل ہے، عورت مرد، آج مواصلات کے زمانے میں جب ذرائع ابلاغ اتنے عام ہو چکے ہیں، فرد کے پاس، اور ہر چیز ہر آدمی کے پاس جا پہنچی ہے، ان کے مقلدین اور مخاطبین کے ذہنوں میں یہی مطالب ہیں۔ لیکن خود علماء کے اجتہاد میں اور علماء کے استنباط میں، علماء کے تتبع میں، تفقع میں یہ موضوعات سرے سے شامل نہیں ہوئے۔ اور یہ وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جوں نئی نسل آتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، یہ اسلام سے زیادہ اجنبی ہوتی جا رہی ہے، فاصلہ لیتی جا رہی ہے، خواہ وہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوں یا غیر مسلمان ملکوں میں رہتے ہوں۔ خصوصاً ان کے تعلیم یافتہ طبقہ، ان کے تعلیمی مراکز کے اندر مغربی افکار کے یہ بنیادی موضوعات یہ زیادہ پیش کیے جاتے ہیں، چھیڑے جاتے ہیں، اور وہ بھی نہ عالمانہ انداز سے چھیڑے جاتے ہیں، بلکہ تخریب کے انداز سے چھیڑے جاتے ہیں، تنقیدی نگاہ سے چھیڑے جاتے ہیں، اور وہ بھی خام لوگوں کے لیے چھیڑے جاتے ہیں، اور وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس وجہ سے بھی یہ بات بہت اہمیت کی بات ہے۔ یہ سب ہم یہاں نہیں کریں گے، تدریجاً جوں آتی جائے گی بات آگے اپنے اپنے موقع پر کریں گے، لیکن یہ کہ یہ اتنا اہم باب ہے حق کا کہ آج کے زمانے کے لیے، موجودہ نسل کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے، قرآن حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت حق ہے، آپ کی خاتمیت حق ہے، امامت حق ہے، وحی حق ہے۔ دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں یہ والدین کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ سماج کا حق ہے، یہ معاشرے کا حق ہے۔ تو اتنے معانی میں یہ حق استعمال ہوتا ہے، اور پھر مختلف علوم اس کو لے کر حق کی بات کو بغیر واضح کیے اس کا معنی اور اس کی اصطلاح حقوق کو لے کر زیر باس لاتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہے مثلا سماجیات کے اندر حق کی بات ہے، قانون کے اندر حق کی بات ہے،
فقہ کے اندر حق کی باس ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کے اندر حق کی باس ہے، عقائد میں حق کی باس ہے، تفاسیر میں حق کی باس ہے، یہ فرق کیے بغیر کہ یہ کس حق سے اور کس اصطلاح اور کس معنی کے اوپر باس کر رہے ہیں، وہ تشخیص معنی کی نہیں کرتے کہ یہ حق کس پہلو سے ہم اس کو حق کے زمرے میں لا کر باس کر رہے ہیں۔ حق لغت میں ثبوت کو کہتے ہیں، جو چیز ثابت ہو، اور ثبوت سے مراد یعنی جس کی ہستی ہو، وجود ہو، وہ چیز جو واقعیت میں وجود رکھتی ہے اور ایک حقیقت رکھتی ہے، جو ثبوت و ثبات رکھتی ہے اپنے مقام پر، اپنے ظرف وجودی میں، اپنے مرتبہ وجودی میں ہستی اس کو حاصل ہے، یہ اس پہلو سے کہ وہ ثابت ہے، موجود ہے اور پائیدار ہے، موجود ہستی اس کی ہستی کو دوام بھی حاصل ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ چیز جس میں یہ خصوصیت ہو، ثبات ہو، ثبوت ہو، پائیداری ہو، یعنی اس کا ہونا اور اس کی ہستی مسلم ہو، اس خصوصیت کی وجہ سے وہ حق کہلاتی ہے۔ وہ چیز ہونے کی بنیاد پر، ہستی کی وجہ سے، ثبوت کی وجہ سے، ثابت ہونے کی وجہ سے، پائیدار ہونے کی وجہ سے اور مسلسل اپنی ہستی کو قائم رکھنے کی وجہ سے، اس خصوصیت کی اس پہلو سے اس کو حق کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ ثبوت کس کو حاصل ہو، کون سی چیز ہو، اس کا نام کیا ہو، وہ مادی ہو، وہ معنوی ہو، وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، وہ دینی ہو، وہ غیر دینی ہو۔ اس قید کے بغیر جو چیز ثبات رکھتی ہے، جو چیز وجود رکھتی ہے، جو چیز جس کا ہونا مسلم ہے، وہ اپنے ظرف وجودی میں موجود ہے وہ چیز اور پائیدار ہے، اس کو دوام حاصل ہے، اس کے وجود کو، ہستی کو، اس پہلو کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے عربی زبان میں اس کو حق کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے باطل۔ باطل بالکل اس کا نقطۂ مقابل ہے، یعنی جس کو ثبات نہ ہو، جس کے لیے کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو اور پائیداری نہ ہو، دوام نہ ہو اس کے اندر۔ انسان یہ توہم کر لے کسی شے کا ہونا جو نہ ہو، انسان گمان کر رہے کہ یہ ہے، یہ ثابت ہے، یہ موجود ہے، اس کو ہستی حاصل ہے، اس کو لباس وجود پہنا دیا گیا ہے، یا ایک واقعیت کے طور پر یہ شے اپنے ظرف میں موجود ہے، جبکہ ایسے نہ ہو۔ مثلا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست اس ساتھ والے کمرے میں موجود ہے، یہ ہمارے گمان میں یہ بات آئی ہے، اور وہ نہ ہو وہاں موجود نہ ہو، بے شک کسی اور جگہ موجود ہو، لیکن جہاں ہم اسے موجود سمجھ رہے ہیں وہاں پر وہ موجود نہ ہو۔ اس کا وہاں نہ ہونا اور ہمارے توہم میں یہ ہونا کہ یہ ہے، ایسی ہستی یا ایسا ہونا یا ایسا ثبات جو ہمارے ذہن میں ہو، ہمارے وہم میں ہو، ہمارے گمان میں ہو، لیکن واقعیت میں اس کو یہ ثبوت و ثبات حاصل نہ ہو، اپنے ظرف وجودی میں وہ نہ ہو، اس کو باطل کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، وہ مادی چیز ہو، وہ معنوی چیز ہو، وہ چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، صفات میں سے ہو، موصوفات میں سے ہو، اعمال میں سے ہو، وہ کلام کی نوعیت میں سے ہو، وہ کسی بھی شکل و شیپ میں ہو، اگر اس کی ہستی کا ہم گمان کر لیں، توہم کر لیں، کسی بھی وجہ سے ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ ہے، جبکہ اس کو واقعیت میں یہ ثبوت و ثبات اور ہستی اس کو حاصل نہ ہو، یہ باطل ہے، اس کو باطل چیز کہتے ہیں۔ اور اسی اصطلاح کے مطابق قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا۔ عرب زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جو چیز
واقعیت رکھتی ہے اور اس واقعیت کا مثلاً اخلاقی لحاظ سے مثبت ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے اخلاقی لحاظ سے وہ مثبت چیز نہ ہو، منفی چیز ہو، غلط چیز ہو، لیکن یہی غلط چیز موجود ہے، یہ غلط چیز ثابت ہے، یہ غلط چیز پائیداری رکھتی ہے، یہ امر واقع ہے. یہ اگر یہ واقعیت رکھتی ہے یہ چیز، بے شک اخلاقی پہلو سے اس کو ہم کہیں کہ یہ منفی چیزوں کے زمرے میں آتی ہے، لیکن اسے ہم حق ہی کہیں گے ثبوت و ثبات کی وجہ سے، چونکہ اس کا ہونا ہے. مثلاً کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں بہت تباہی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے میں بہت شدید نقصان ہوا ہے اور واقعاً ہوا ہے، واقعیت میں بھی یہ نقصان ہے، ثابت ہے، یہ نقصان ہو چکا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ زلزلہ آنا اور اتنی تباہی یہ حق ہے، یعنی ثابت ہے، یہ تباہی اپنے ظرف میں، اپنی واقعیت میں ہو چکی ہے. یہ تباہی، اس کو ہستی کا جامہ پہن لیا اس تباہی نے، یہ تباہی ظاہر ہو چکی ہے، منصۂ ظہور میں آ چکی ہے، منصۂ وجود میں آ چکی ہے یہ تباہی، برخلاف اس تباہی کے کہ جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ تباہی آئی ہے لیکن واقعیت میں نہیں تھی، اور بعد میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایسا نہیں تھا. جب ہم تفتیش کریں، جیسے بعض محقق ائمہ لغت نے ذکر کیا ہے کہ باطل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب تفتیش کریں جا کر اس کے بارے میں تو وہ معدوم نکلے، وہ غیر ثابت نکلے، وہ ناپائیدار نکلے، اور ہستی اس کی نہ ثابت ہو، واقعیت میں ہستی نہ ہو اس کی. تفتیش سے ثابت ہو جائے کہ اس کی ہستی نہیں ہے، توہم میں، تخیل میں، شہرت میں، چرچے میں، ذکر میں، کلام میں اس کی ہستی ہو لیکن واقعیت میں اس کی ہستی نہ ہو، اس کو باطل کہیں گے ہم. یہ باطل کا مفہوم ہے. کوئی بھی چیز ہو، وہ دینی امر ہو، وہ دنیاوی امر ہو، وہ اجتماعی امر ہو، وہ انفرادی امر ہو، وہ انسان کا ذاتی امر ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس قسم کی اس کی خصوصیت ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے وہ ہے مثبت یا منفی لیکن واقعیت میں وہ نہیں تھی، وہ یہ باطل، اس کو ہم کہیں گے یہ باطل چیز ہے. یہ قرآن کریم نے اسی معنی کو مد نظر رکھا ہے اور لفظ حق استعمال کیا ہے، اسی معنی میں استعمال کیا ہے، نہ کہ مختلف معانی میں قرآن نے لفظ حق استعمال کیا ہے. یہی معنی ثبات، ثبوت، پائیداری، واقعی پائیداری، یعنی جو واقعیت میں پائیداری ہو، واقعیت میں ثبوت ہو، واقعیت کے اندر جو ثبات ہو، اسی معنی میں لفظ حق استعمال کیا ہے. لیکن یہ چیزیں جو واقعیت میں ثبات رکھتی ہیں یہ ہیں مختلف چیزیں ہیں. یہ ممکن ہے قول ہو، کلام ہو جس کو ثبوت حاصل ہو، واقعیت حاصل ہو، یہ ممکن ہے کوئی عمل ہو، یہ ممکن ہے کوئی شے ہو، یہ ممکن ہے کوئی موجودات میں سے ہو، یہ ممکن ہے کوئی تذکرہ ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور حق کے لیے ضروری نہیں کہ یہ تکوینی طور پر ثبوت اس کو حاصل ہو. ثبوت کے کئی ثبات کے یا ہستی کے کئی درجے ہیں، کئی رتبے ہیں. سادہ الفاظ میں اصطلاحات سے دور رہ کے اگر ہم عام فہم بات کریں تو مراد یہ ہے اس سے کہ اگر کوئی شے ثابت ہے تو وہ ہر چیز ثابت تکوینی وجود سے نہیں ہوتی، یعنی جسمانی شکل میں. جیسے مثلاً ہم اپنے ارد گرد جن حقائق کو موجود سمجھتے ہیں یہ موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، زمین موجود ہے، گھر موجود ہیں، گھر کے اندر رہنے والے افراد موجود ہیں، گھر کے اندر پڑے ہوئے وسائل یہ سارے ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، درخت موجود ہیں، چمن موجود ہیں، پھل موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں. یہ ایک موجودات کی ایک شکل یہ ہے کہ اس طرح سے موجود ہیں، لیکن ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں موجود. سڑک پر یا دکانوں میں رکھی ہوئی ہر چیز کی موجودیت، ہر چیز کا ہونا،
ہر چیز کی ہستی ان کی طرح نہیں ہے، یہ ایک قسم کے موجودات ہیں جن کی موجودیت اس صورت میں ہے، مثلا جسمانی شکل میں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن جسمانی شکل میں نہیں ہیں۔ جیسے ہم انسانوں کے احساسات کو دیکھیں، انسان کو انسان سے محبت ہے، اپنے بچوں سے، بچہ موجود ہے جسمانی شکل میں، بچے سے محبت بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں، لیکن یہ محبت جسمانی شکل میں موجود نہیں ہے۔ بچہ جسمانی شکل میں موجود ہے، بچے کے ساتھ لگاؤ، بچے کے ساتھ تعلق اور بچے کے ساتھ محبت والدین کی یہ بھی موجود ہے، یا برعکس بچوں کی محبت والدین کے ساتھ یہ بھی موجود ہے۔ یہ محبت موجود ہوتے ہوئے جسمانی شکل میں نہیں ہے، احساسات کی شکل میں موجود ہے۔ احساسات مجسم چیزیں نہیں ہیں، احساسات حقائق ہیں، احساسات موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ انسان کے اندر، انسان کے ذہن میں موجود ہیں۔ وہ اجسام انسان کے ذہن سے باہر موجود ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، احساسات ہمارے، جذبات ہمارے موجود ہیں، یا اسی طرح علم، آگاہی ہماری، معلومات ہماری، یہ موجود ہیں، واقعاً موجود ہیں۔ جو شخص کہتا ہے مجھے اس چیز کا علم ہے تو حقیقت میں علم ہے، اس کا علم موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ جسمانی شکل میں علم کہیں موجود نہیں ہے، آپ دکھا نہیں سکتے کہ یہ ہے میرا علم۔ وہ موجود ہے، اس کے ذہن میں موجود ہے، اس کے دل میں موجود ہے، اس کی روح میں موجود ہے یہ معلومات اور علم۔ بس یہ بھی موجودات ہیں اور حقیقی موجودات ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہے ان کا موجود ہونا، ہمیں علم ہے اس کا کہ یہ حقائق ہیں، یہ موجود ہیں، لیکن یہ سب جسمانی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اور سماجی امور یا روزمرہ زندگی میں انسان سے تعلق رکھنے والی چیزیں دیکھیں تو ان ذہنی امور سے ہٹ کر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ذہن میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجود ہیں، جیسے معلومات ذہن میں ہیں، یا محبت یا نفرت ہمارے اندر وجود میں پائی جاتی ہے دل میں، اس طرح سے نہیں ہے، دل میں بھی نہیں ہے، اور دل سے باہر جسمانی شکل میں بھی کہیں موجود نہیں ہے، لیکن وہ واقعیت میں موجود ہیں، وہ بھی واقعیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ مثلاً ایک انسان کا رشتہ دوسرے انسان کے ساتھ، نسبی رشتہ ہو، حسبی رشتہ ہو، ان میں سے ایک رشتہ مثلا زوجیت ہے، جیسے شادی ہوتی ہے لڑکی لڑکے کی آپس میں، لڑکا جسمانی شکل میں موجود ہے، اس کی ہستی جسمانی ہے، جسم ہے، عورت بھی موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان محبت بھی موجود ہے، اور اس محبت کا ہمیں پتہ ہے کہاں موجود ہے۔ وہ عورت کی محبت عورت کے دل میں موجود ہے، مرد کی محبت عورت کی نسبت اس کے دل میں موجود ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے، یہ خود بھی موجود ہیں، ان کے اجسام جسمانی شکل میں، ان کی محبت بھی احساس کی شکل میں ان کے وجود کے اندر، ان کی دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ جو ان کی زوجیت ہے یہ کہاں ہے؟ جیسے ان کا نکاح ہوا تھا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک فرد نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے کے بعد سب نے مبارکباد دی کہ آج سے آپ زوج و زوجہ ہیں، میاں بیوی ہیں، یہ تعلق، یہ رشتہ آپ کے درمیان قائم ہو گیا ہے۔ یہ جو رشتہ قائم ہوا ہے یہ کہاں ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسمانی شکل میں یہ موجود ہے، باہر دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان، زوجہ دکھائی جا سکتی ہے، زوج دکھایا جا سکتا ہے، یہ دونوں جسمانی شکل میں موجود ہیں۔ محبت ان کی وہ بھی ثابت ہے، اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، احساس کے طور پر ان کے دلوں میں۔ لیکن زوجیت نہ جسم ہے نہ احساس ہے، زوجیت یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوجیت بھی ایک اندرونی احساس ہے ہمارا، عورت کے دل میں بھی ہے، مرد کے دل میں بھی ہے، یہ تو احساس نہیں ہے، یہ تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جسمانی شکل کوئی بھی نہیں رکھتا، باہر نظر نہیں آتا، یہ دکھا نہیں سکتے۔ آپ یہ کہیں یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ معلومات میں سے بھی نہیں ہے،
کہ رشتہ معلومات کی طرز کی چیز نہیں ہے اور رشتہ احساسات کی طرز کی چیز بھی نہیں ہے۔ جب ان کے درمیان یہ رشتہ ازدواج قائم نہیں تھا تو محبت تھی، احساس تھا ان کا ایک دوسرے کی نسبت، لڑکی لڑکے کو پسند کرتی تھی، لڑکا لڑکی کو پسند کرتا تھا، یہ احساس دونوں میں تھا۔ نکاح سے پہلے احساس محبت حقیقت میں تھی اور یہ دونوں بھی تھے، لیکن رشتہ نہیں تھا ان کا۔ اب ان کے درمیان رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے، رشتہ بن گیا ہے، رشتہ وجود میں آ گیا ہے۔ کہاں ہے یہ رشتہ؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو زوجیت کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہوا ہے یہ کہاں ہے؟ وہ دو جگہ نہیں ہے، ایک جسمانی طور پر باہر کمرے میں موجود نہیں ہے، گھر میں یہ رشتہ موجود نہیں ہے، دوسرا احساس بھی نہیں ہے یہ رشتہ کہ دل میں موجود ہو، بلکہ یہ رشتہ زوج و زوجہ کے پاس بھی ثابت ہے، وہ بھی کہتے ہیں قائم ہو چکا ہے، دونوں خاندان بھی کہتے ہیں، پورا محلہ معاشرہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ان کے درمیان رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ تو یہ رشتہ کہاں ہے جو قائم ہوا ہے؟ اس کے لیے ایک اور ظرف ہے، ایک اور رتبہ ہے، مرتبہ ہے ہستی کا، وجود کا۔ جہاں اجسام جسمانی شکل میں ہیں، یہ ایک ہستی کا اور وجود کا رتبہ ہے۔ احساسات ایک اور طرح کا وجودی شکل چیزیں ہیں، احساسات، جذبات، ذہنیات، معلومات، یہ نفس کے اندر موجود ہیں، یہ نفسانی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، یہ نہ نفسانیات میں سے ہیں کہ نفس کے اندر موجود ہیں احساسات کی طرح، اور نہ جسم کی طرح ہیں کہ کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، کسی گھر میں آپ نے یہ رشتہ محفوظ کسی صندوقچی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جو نکاح نامہ ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ اس کا پروف ہے، ثبوت ہے، وہ نہیں ہے رشتہ۔ وہ پھٹ بھی جائے تو رشتہ قائم ہے۔ کئی لوگوں کے نکاح نامے یا لکھتے ہی نہیں ہیں، پرانے لوگ تو لکھتے ہی نہیں تھے، صرف نکاح پڑھا جاتا تھا۔ آج کل جب نکاح نامہ لکھا جاتا ہے تو کئی گم کر بیٹھتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا ان کا جب نکاح نامہ ختم ہو جائے، رشتہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ رشتہ کہاں موجود ہے؟ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، تشخیص دینا ہے۔ اس رشتے کے ظرف کو یا اس رشتے کے مرتبہ وجودی کو یا اس رشتے کے درجہ وجودی کو اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں کہتے ہیں اعتبار۔ یہ عالم اعتبار میں موجود ہے، یہ اعتباریات میں سے ہے۔ اعتبار کیا گیا ہے، رشتہ لحاظ کیا گیا ہے۔ جو چیزیں لحاظ کی جاتی ہیں، اعتبار کی جاتی ہیں، وہ اسی مرتبہ لحاظ میں، مرتبہ اعتبار میں موجود ہوتی ہیں، اعتباری وجود کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لحاظی وجود کے ساتھ موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ عیناً جس طرح جسمانی چیزیں مرتبہ جسمانیت میں موجود ہوتی ہیں اور نفسانی چیزیں نفس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اعتباری چیزیں اس مرتبہ اعتبار کے اندر حقیقتاً موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ اعتباری چیزیں فراوان ہیں اور بہت ہیں، انہی کے ساتھ انسان کا سارا سماج قائم ہے۔ جیسے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، رشتے ہیں، برادریاں ہیں، یا انسان جو لین دین کرتا ہے۔ آج یہ گاڑی اس شخص کی ملکیت ہے، اس نے کسی کو فروخت کر دی، یہ گاڑی دوسرے نے خرید لی اس سے، اور یہ گاڑی اب اس کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں چلی گئی ہے۔ وہ گاڑی تو اس کے گیراج میں کھڑی ہوئی تھی، یہاں سے چلا کے وہ اپنے گھر لے گیا، وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ مالک پہلے اس گھر میں کا رہائشی آدمی مالک تھا، اب اس گھر کا رہائشی آدمی مالک ہے۔ لیکن یہ ملکیت کہاں تھی جو اس سے نکل کے اس تک جا پہنچی ہے؟ گاڑی تو جسم ہے، گاڑی ملکیت کا نام نہیں ہے، گاڑی تو ایک شے ہے، جسم ہے۔ مالک بھی ایک انسان ہے، یہ دونوں ملکیت نہیں ہے۔ گاڑی اور انسان کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جو ملکیت ہے، جو پہلے اس کے پاس تھی، حاصل اس کو تھی ملکیت، اب یہ ملکیت اس سے منتقل ہو کر مالکیت کسی دوسرے انسان کو حاصل ہو گئی ہے، اور اس کی تصدیق سب کرتے ہیں۔ پورا بازار کرتا ہے، پورا محلہ، پورا ماحول، سب مل کے گواہی دیتے ہیں کہ یہ گاڑی اس شخص کی ملکیت نہیں رہی، یہ گھر اس کی ملکیت نہیں رہا، یہ گھر اب کسی دوسرے کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ تو یہاں ملکیت کہاں ہے؟ حقیقت رکھتی ہے، موجود ہے،
واقعیت ہے، بھلے واقعیت ہے ملکیت، ملکیت ایک فرضی بات نہیں ہے، ملکیت کالعدم نہیں ہے، یوں نہیں کہ بالکل کوئی چیز نہیں ہے اور ہم ویسے ملکیت کہہ رہے ہیں، حقیقت میں واقعیت میں موجود ہے۔ ملکیت کی ایک واقعیت ہے، وہ واقعیت نفسانی نہیں، نفس میں نہیں ہے وہ، چونکہ نفس میں نفسانیات موجود ہیں، احساسات موجود ہیں، اور وہ ملکیت باہر زمین پر بھی موجود نہیں ہے، چونکہ زمین میں اجسام ہے فقط، ملکیت نہ احساس ہے اور نہ اجسام میں سے ہے۔ کہاں ہے ملکیت؟ وہیں ہے جہاں زوجیت ہے، یعنی اعتبار میں، اصطلاحی نام اس کا اعتبار ہے کہ عالم اعتبار میں ہے، عالم لحاظ میں ہے۔ خوب، اسی کو جو اعتبار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، شرعی یا دینی اصطلاح میں اس کو تشریع کہتے ہیں۔ تشریع، تشریع کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے بنا دیا ہے، ایجاد کر دیا ہے، وجود اس کو دے دیا ہے، لیکن یہ وجود روڈ پہ، گراؤنڈ میں، زمین میں، گھر میں نہیں اس کو دیا آپ نے، جسمانی وجود نہیں دیا، اور یہ وجود اس کو آپ نے نفسانی وجود نہیں دیا، بلکہ اس کو تشریعی وجود دیا ہے، اس کو قانون کے مرتبے میں موجود کیا ہے۔ مثلا ہم جو کام ہو رہے ہیں پارلیمانوں کے اندر یا مختلف اداروں کے اندر، مختلف اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اپنے ادارے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر جہاں جمہوریت ہو یا نہ ہو، بالآخر قانون ساز ایک ادارہ، ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو بیٹھ کر قانون بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ ممکن ہے ملک کا حاکم ہو، وہ کوئی خاندان ہو، وہ کوئی شورا ہو، مجلس ہو، یا وہ کوئی پارلیمان طرز کی کوئی چیز ہو، کہیں نہ کہیں قانون بن رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آج سے یہ قانون بن گیا ہے، وہ قانون وجود میں آ گیا، اب ہم پوچھیں یہ قانون کہاں ہے؟ آپ اگر کاغذ میں کہیں تو کاغذ میں تو اگر کاغذ ہم لے کے پھاڑ دیں تو قانون ختم ہو جانا چاہیے۔ جس قانون پہ انہوں نے لکھا تھا، جس کاغذ پہ کہ آج سے یہ قانون ہے، عموماً یہ قانون کے مسودے ضائع ہو جاتے ہیں، تو قانون تو ختم نہیں ہوتا، قانون پھر بھی موجود ہے۔ مثلا ایک چیز قانون تھی، وہ قانون کسی نے لے کے پھاڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آج سے یہ قانون ختم ہو گیا، چونکہ کاغذ قانون نہیں ہے، کاغذ کے اوپر جو لکھائی ہے وہ بھی قانون نہیں ہے، وہ قانون کی علامت ہے، قانون کا ثبوت ہے، یا قانون کے لیے ایک یادداشت ہے۔ خود قانون یہ چیز نہیں ہے، قانون یہاں کاغذوں میں نہیں ہوتا، قانون نفوس میں، ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا۔ ذہنوں میں اگر ہو تو ذہن جب مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں افراد، قانون بھی ساتھ ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ احساسات مر جاتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے محبت بھی مر جاتی ہے، احساسات بھی مر جاتے ہیں، لیکن قوانین زندہ رہتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے قانون بنانے والے وہ نہیں ہے آج موجود، لیکن قانون موجود ہے اس ملک کا۔ قانون کہاں موجود ہے؟ یہ تقنین کہاں ہوئی ہے؟ یہی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وجودی مرتبہ ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ یہاں پر بھی حقائق جو موجود ہیں وہ حقائق ہیں، بالکل ان حقائق کی طرح جو ہمارے نفوس میں ہیں، اور انہی حقائق کی طرح جو زمین پہ موجود ہیں۔ زمینی حقائق جسمانی شکل میں ہیں، ٹھوس شکل میں ہیں، نفسانی حقائق احساسات کی شکل میں ہیں، اور یہ جو قانون ہیں، تقنین ہوتی ہے، یہ بھی ایک قانون ہے جو تشریع میں موجود ہے، صفحہ تشریع میں، مرتبہ تشریع میں موجود ہے۔ اس کو شرعی وجود یا شرعی ثبوت کہیں گے، یعنی قانون سازی۔ ہم اردو میں قانون کہیں گے، عربی میں اس کا نام تشریع ہے۔ تقنین، قانون بنانا، عربی میں اس کو تشریع کہتے ہیں، قانون بنانے کو۔ اور اسی کے لیے علمی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو اعتبار کیا ہے، یعنی اس مرتبہ وجودی اعتبار میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ خب پس ثبوت مختلف نوعیت کا ہے۔ جیسے یہاں زمین موجود ہے، خب انسان ابھی زمین پر ہے، پھر یہ زمین ختم ہوگی، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد یا اس قیامت کے مرحلے میں جو حقائق اخروی
دار آخرت ہوگا وہاں پر بھی وہ جو چیزیں وہ موجود ہیں، حقیقتاً موجود ہیں، ثابت ہیں، ان کو ثبوت حاصل ہے، ثبوت حقیقی و واقعی حاصل ہے ان کو، لیکن جسمانی یا زمینی ثبوت کی طرح نہیں ہے، الگ طرح کا ثبوت ہے۔ زمین کے اندر بھی، زمین کے اندر رہنے والی مختلف چیزیں مختلف طرح کا ثبوت رکھتی ہیں، یعنی اجسام ایک طرح کا ثبوت ہے ان کا وجود، نفسانیات کا ایک طرح کا ثبوت و وجود ہے، اور قوانین بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے نفسانیات موجود ہیں، جیسے حب و بغض موجود ہے، اسی طرح قانون بھی موجود ہیں، حقیقت رکھتے ہیں۔ قانون بنانے والا مر جائے، قانون پھر بھی موجود رہتا ہے، قانون کا صفحہ جل جائے، قانون پھر بھی اپنی جگہ ہے، چونکہ قانون صفحات میں یا ذہنوں میں نہیں ہوتے، قوانین اپنے مرتبہ ثبوتی میں، اپنے ظرف ثبوت میں ہوتے ہیں۔ وہ ظرف ثبوت جب تک ہے اور یہ وہاں ہیں، قوانین موجود ہیں، ان کو آپ قلعدم نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ خود اسی ظرف ثبوت میں اس قانون کو بدل دیں، اس قانون کو لغو قرار دیں، پھر اعتبار کریں ایک تشریح دوم کے ساتھ، ایک دیگر قانون سازی کے طور پر اس بنے ہوئے قانون کو کالعدم قرار دیں، پھر اس صفحہ ثبوت سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک جسم کو آپ آگ لگا کے راکھ کر دیں، یہ ختم ہو جائے گا، یہ جسم اب تبدیل ہو گیا ہے راکھ کے اندر، یا ایک نفس کے اندر ایک احساس ہے، یہ احساس آپ ختم کر دیں، خوب بھلے اب نفس کے اندر یہ احساس موجود نہیں ہے، لیکن جب تک ہے موجود نفس کے اندر اور باہر نظر نہیں آتا تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ احساس موجود، اگر محبت موجود ہے تو دکھاؤ، وہ محبت دکھانے والی چیز نہیں ہے، محبت صرف احساس ہے، اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ عموماً کچھ لوگ یہ تلقین کرتے ہیں نا کہ جن سے محبت ہے اس کا اظہار کریں، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، احساس کو حس کرنا ہوتا ہے۔ احساس کو اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احساس نہیں ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے یہ۔ اگر احساس ہوتا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کے اندر احساس ہے اور وہ دوسرے اندر اس احساس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں بات کر رہا ہم سے، نگاہ کر رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہمیں، ہم اس کا احساس سمجھ جاتے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ چاہتا ہے مجھے، نفرت کرتا ہے، بیزار ہے مجھ سے، دشمنی رکھتا ہے، گور رہا ہے مجھے، لا تعلق ہے مجھے، اجنبیت ہے، یہ احساس فوراً ہم اپنا منتقل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے جو اچھی نیت رکھتا ہے آپ کے بارے میں، بولتا نہیں ہے، آپ اس کی نگاہوں سے، آپ اس کے وجود سے وہ احساس دریافت کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندر احساس دریافت کرنے کا، احساس کو سمجھنے کا ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ احساسات اس طرح سے انسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ غبی لوگ ہیں جو احساسات نہیں سمجھ سکتے، جیسے ذہنی طور پر کچھ غبی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر، جو تشریحات و مفہومات کو نہیں سمجھتے، دیر سے سمجھتے ہیں، کچھ فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ احساسات بھی اسی طرح سے ہیں، کچھ لوگ فوراً احساسات دریافت کر لیتے ہیں، کچھ کو دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے احساس دریافت کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح جیسے نابینا ہیں، اجسام موجود ہیں، نابینا نہیں دیکھ رہا، جن کی نگاہیں کمزور ہے، بصیرت کمزور ہے، یہ اجسام کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جو امور قانونی شکل میں موجود ہوتے ہیں، تشریعی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اعتباری لباس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اعتباری ہستی ان کو دی جاتی ہے۔ ہستی کی کئی شکلیں ہیں، ہستی مثلاً مانوی ہستی، مجرد ہستی، جسمانی ہستی، نفسانی ہستی، اور اسی طرح اعتباری ہستی، یہ سب حقائق ہیں، یعنی حقیقی وجود ہیں، نہ یہ کہ صرف جسم حقیقت رکھتا ہے اور جو جسمانیت چیز نہیں رکھتی وہ حقیقت بھی نہیں ہے، وہ واقعیت ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ مادیت پرستی ہے، میٹیریلزم اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک صرف جو چیز مادی جسمانی شکل میں ہے وہ موجود ہے، جو مادی شکل میں نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کے پھر آگے اپنی بات کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، پھر ان کے نزدیک قوانین موجود نہیں ہیں، احساسات موجود نہیں ہیں، علم و معلومات کو موجود نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہ ان چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، ان امور کو، جبکہ یہ جسمانی صورت میں موجود نہیں ہے۔ بس یہ واقعی موجودات ہیں۔ یہ اب ہم حق کا معنی سمجھ رہے تھے، حق کہتے ہیں ثبات کو، ثبوت کو، ہونا، ہستی،
موجود ہونا، اور وہ بھی واقعیت میں موجود ہونا، نہ فقط ذہن میں، توہم میں، فرض میں موجود ہونا، واقعیت میں موجود ہونا۔ واقعیت ہر موجود کی، ہر شے کی اپنی نوعیت کی ہے، ہر چیز کی واقعیت جسمانی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں واقعیت رکھتی ہیں، اگر وہ نفسانی ہیں تو نفس میں موجود ہیں۔ نفس میں اگر واقعاً موجود ہیں، جو چیز موجود ہے، ثابت ہے، تو یہ حق ہے، یہ ثابت ہے یعنی حق ہے یہ چیز، اس کو ثبات حاصل ہے۔ مثلا اگر ایک شخص کہتا ہے مجھے محبت ہے اور وہ واقعاً اس کے اندر محبت ہو، یہ حق ہے، یعنی اس کو ثبوت واقعی اور ثبات واقعی حاصل ہے اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ملکیت میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، اور واقعیت میں یہ ملکیت اس کی اعتبار میں، اس ظرف قانون میں، ظرف تقنین تشریح میں یہ واقعیت موجود ہو، یہ حق ہے، اس کو بھی کہیں گے یہ حق ہے۔ ایک چیز جسمانیت رکھتی ہے، ایک درخت ہے، چمن ہے، باغ ہے، کوئی چیز ہے، واقعیت رکھتی ہے، موجود ہے، ہستی ہے اس کی، یہ حق ہے۔ اور ایک چیز اگر موجود ہے لیکن اس کا وجود جسمانی نہیں ہے، جیسے ذات حق تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، جسمانی نہیں ہے لیکن ایک واقعیت ہے، ثبوت ہے، ثبات حاصل ہے، بس یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایک بات کرتا ہے، خبر دیتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا یا یہ کام ہو گیا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور پھر واقعیت میں وہی ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، تو ہم اس کی بات کو کہتے ہیں جو یہ بات کر رہا ہے یہ بھی حق ہے یہ بات، چونکہ واقعیت میں ثابت ہے۔ ابھی اس نے زبان سے کہا ہے، اور زبان میں جو کہا ہے وہ واقعیت میں بھی ثابت ہے، اس کا ثبوت مسلم ہے، لہٰذا آپ اس کی بات کو، قول کو بھی حق کہیں گے آپ، کہ یہ قول حق ہے یہ اس کا۔ خوب، اب اس معنی کے تناظر میں کہ حق کا مطلب ہوتا ہے ثبات، حق کا مطلب ہوتا ہے ثبوت، حق کا مطلب ہوتا ہے ہستی، حق کا مطلب ہے ہونا۔ کہاں ہونا؟ اپنے ظرف ثبوتی میں ہونا، نہ دوسرے کے گھر ہونا۔ مثلا ہر شخص اپنے گھر میں موجود ہے، جو اپنی جگہ موجود ہے وہ موجود ہے، ہم اس کو کسی دوسرے گھر میں جا کر دیکھیں وہاں نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حق نہیں ہے۔ مثلا درخت کھیت میں ہے، فصل کھیت میں ہے، آپ چٹان میں جا کر کہیں یہاں درخت نہیں ہے، تو درخت کو اپنے ظرف میں جا کر دیکھو، اپنے کھیت میں جا کر دیکھو، یا جانور اپنے ریوڑ میں جا کر دیکھو، چراگاہ میں جا کر دیکھو، جانور کو فیکٹری میں جا کر نہ دیکھو، جو فیکٹری کی چیز ہے وہ وہاں پر دیکھو۔ ہر چیز کے ہونے کا، ہر چیز کی موجودیت کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ، رتبہ، مرتبہ، ظرف بنایا ہے، ماحول بنایا ہے، اس کو وہیں پر اگر ثبات حاصل ہے وہ حق ہے۔ آپ اس کے بارے میں بات کریں، آپ کی بات اس کے مطابق ہوئی تو آپ کی بات بھی حق ہے، اگر آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی اور وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، یہ بھی حق ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے باطل۔ باطل یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ، کسی بھی ظرف وجودی، مرتبہ وجودی یا ثبوتی میں کسی چیز کو سمجھ رہے تھے یہ موجود ہے، یہ ثابت ہے، اس کو ہستی کا لباس حاصل ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہو، فقط ہمارے وہم میں، توہم میں، ہماری بات میں اس کے ہونے کا ذکر ہے، لیکن ہماری بات سے ماوراء واقعیت میں اس کو کوئی ثبوت حاصل نہیں ہے، نہ اس کو درجہ اعتبار و تقنین و تشریح میں اعتبار وجود حاصل ہے، نہ نفس میں حاصل ہے، نہ اس کو جسم اجسام میں حاصل ہے، نہ اس کو عالم غیب میں، کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے، یہ باطل چیز ہے۔ جیسے خرافات ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم قائل ہیں ان کے ہونے کے، وہ نہیں ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھوت موجود ہے، چڑیل موجود ہے، یہ موجود نہیں ہیں، یہ چیزیں، یہ توہم ہے ہمارے، وہم ہے ہمارا، یہ باطل ہیں، جن کے ہونے کا توہم ہو اور واقعیت میں ثبوت ان کو حاصل نہ ہو، یہ باطل ہیں۔ اب اسی کے مطابق پھر عقائد حق ہیں، باطل عقائد، آپ نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق واقعیت میں بھی ہے یہ چیز ایسے۔ اگر واقعیت میں ہے، حق ہے، آپ کا عقیدہ حق ہے، اگر واقعیت میں نہیں ہے تو یہ باطل ہے، یہ آپ کا عقیدہ باطل ہے، چونکہ اس کو ثبوت حاصل نہیں ہے، آپ توہم کر رہے ہیں اس طرح کا۔
اور اسی طرح جو حقوق کی باس میں ہے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں والدین کا حق اولاد پر، اولاد کا حق والدین پر، پڑوسی کا حق دوسرے پڑوسی پر، سماج کا حق فرد پر، فرد کا حق سماج پر، والی کا حق رعیت پر، رعیت کا حق والی پر، یہ جو حقوق ہیں، یہاں حق کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ علماء مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ اصطلاح ہے، اس کا جس معنی میں ہم اللہ کی ذات کو حق کہتے ہیں، جس معنی میں بات کو حق کہتے ہیں، قول حق ہے، عقیدہ حق ہے، یہ اس معنی میں نہیں، یہ ایک حق دیگر ہے۔ چونکہ اس حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کے، اس شخص کے متعلق ایک ذمہ داری آپ کی ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، یہ جو اس کے بارے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی حق کہتے ہیں یہ۔ اور اس کو عموماً جو عرض کیا تھا کہ اس وقت مبنی ہے اہل مغرب کا، کہ آپ یہ نہ لوگوں کو بتاؤ، انسانوں کو یہ نہ بتاؤ کہ انسانوں کے فرائض اور وظائف کیا ہیں اللہ کی طرف سے، انسانوں کو یہ بتاؤ کہ ان کے حقوق کیا بنتے ہیں جو اللہ نے پورے کرنے ہیں، نہ کہ انسانوں نے اللہ کے فرامین بجا لانے ہیں، اللہ نے انسانوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ یہ ایک وہ تقابل ہے جو اس وقت غرب و اسلام کے اندر پیدا ہوا ہے، لیکن ہمارے روایتی علماء اس باس میں ابھی نہیں آئے، توجہ بھی نہیں ہے ان کی، شاید بعضوں کا مطالعہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو نئی نسل آپ کی بے دین ہوتی جا رہی ہے تمام ملکوں کے اندر، اب ہم اگر دیکھیں بے دین ہونے کا تناسب اگر دیکھیں تو جس معاشرے کے اندر دین کا زیادہ چرچہ ہے، جیسے ایران ہے، وہاں دین کا زیادہ چرچہ ہے، تو وہاں پر یہ بے دینی کی لہر بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے کہ نئی نسل تیزی کے ساتھ دین سے باہر ہو رہی ہے۔ کیسے باہر ہو رہی ہے؟ انہی مسائل کی وجہ سے کہ ان کے تعلیمی اداروں میں یا ان کے ذرائع ابلاغ میں یہ چیز ان کو بتائی جاتی ہے کہ آپ کے حقوق ہیں، نہ کہ فرائض۔ آپ کوئی فریضہ نہیں رکھتے کسی کے مقابلے میں، صرف آپ حق رکھتے ہیں۔ خوب یہ کیا مراد ہے حق سے؟ بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر، فلاں کا حق فلاں پر، یہ جو حقوق ہیں قوانین کے اندر، یہ کس معنی میں حق کہا جاتا ہے؟ یہ بھی یہی معنی ہے، یہاں ثبوت اور ثبات و پائیداری اور ہونا، موجودیت ہی یہاں معنی ہے حق کا۔ صرف یہ ہے کہ فرق مصداق کا ہے کہ یہاں پر جو چیز موجود ہے وہ احساس نہیں ہے، جس چیز کی موجودگی کو ہم حق کہہ رہے ہیں وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک عہدہ ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کی سے تعلق رکھتی ہے لیکن میں نے ادا کرنی ہے، میرا فریضہ بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے بچوں کے لیے والدین کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ ذمہ داریاں ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں؟ واقعیت میں ثابت ہیں۔ اگر ثابت ہیں، ذمہ داری ثبوت کی وجہ سے حق کہلاتی ہے۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے لیکن اس کو حق اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ثبات حاصل ہے، اس کو یہ موجود ہے اس ظرف وجودی میں جو اس کا ہے، وہ اعتباری ہے تو اعتبار میں موجود ہے، وہ ذہنی ہے تو اذہان میں موجود ہے، وہ نفسانی ہے تو نفس میں موجود ہے، وہ اگر تکوینی ہے تو تکوین میں موجود ہوگی۔ یہ حقوق بھی سارے یہ عالم اعتبار میں موجود ہے، تشریعی وجود ہے، ان کا قانونی وجود ہے، یہ اس مرتبہ وجودی قانونی کے اندر یہ سارے حقائق ثابت ہیں، یہ حق۔ لیکن یہ ثابت کرنا ہوگا پہلے کہ یہ حق جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس پر حق ہے، یعنی یہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے، یہ مال اس نے اس کو دینا ہے، یہ عمل اس نے اس کے حق میں کرنا ہے، یہ بات اس نے خدمت اس کی کرنی ہے، اس کو اس عالم میں جس سے یہ اس کا تعلق ہے وہاں کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے اس کے ثابت ہونے کا، موجود ہونے کا؟ اگر دلیل نے اس کو ثابت کر دیا تو یہ حق کہلائے گا، یہ حق ہے۔ کیوں کہ ثابت ہے، یہ ذمہ داری ثابت ہے، یہ عمل جو دوسرے کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ آپ پر ثابت ہے، اسی وجہ سے اس کو حق کہتے ہیں۔ مثلا بیوی نے شوہر کے لیے یہ عمل کرنا ہے، یہ ثابت ہے، شوہر کے کھاتے میں شوہر کی بنسبت بیوی نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام عالم قانون میں ثابت ہے بیوی کے اوپر،
اس ثابت ہونے کی وجہ سے ہی اس کو حق کہتے ہیں۔ شوہر کا، بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے، شوہر کی نسبت، بیوی کی نسبت شوہر نے یہ ذمہ داری انجام دینی ہے۔ خوب یہ ذمہ داری آیا ثابت ہے دلیل سے اس مرتبے میں جہاں اس کو ثابت ہونا چاہیے، اگر ثابت ہے، دلیل موجود ہے، یہ حق کہلائے گا، یہ حق ہے یہ۔ اور وہ چیزیں جو ہم حق قرار دے رہے ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں، وہ باطل ہیں۔ یہاں پر بھی اس کے مقابلے میں باطل ہی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ رعد میں یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت سمجھانے کے لیے دی ہے۔ یعنی حق کا اور باطل کا یہ معنی یوں نہیں کہ ہم لغت سے کر رہے ہیں، بلکہ یہ سورہ رعد کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کا معنی بھی کر کے دیا ہے ہمیں۔ سورہ رعد میں آیا 17 میں ہے، انزل من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اب یہ خود اس تمثیل کی مثال ہے۔ یہاں جو قرآن نے کہا ہے نا کہ قرآن میں متشابہات ہیں اور قرآن میں محکمات ہیں، متشابہ ترین آیت یہ ہے قرآن کی، یا ضرب المثل میں بہترین ضرب المثل یہ ہے، تمثیل یہ ہے قرآن کریم کی۔ حق و باطل دو حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، دو معنی ہیں۔ اب قرآن دیکھیں کس آسانی سے اور کتنی خوبصورتی سے حق و باطل ہر ان پڑھ کو بھی سمجھا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی فیلسوف ہونا ضروری نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے پانی اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ بہہ نکلا وادیوں کے اندر، اور ہر وادی میں اس کی گنجائش کے مطابق، مقدار کے مطابق پانی بہہ نکلا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، ان وادیوں میں، ندیوں میں سیل یعنی تند و تیز سیلاب بہہ نکلا، پانی بہہ نکلا، اور جو ہی پانی بہہ نکلا اس کے اوپر جھاگ بن آئی، ابری ہوئی اٹھی ہوئی جھاگ بن گئی اس کے اوپر۔ یہ ایک مثال کہ آسمان سے بارش اتری، یہ بارش زمین پہ اتری، اتر کے وادیوں ندیوں میں بہہ نکلی اور سیل جاری ہوا، سیلاب جاری ہوا اور اس کے اوپر جھاگ بن گئی۔ دوسری مثال اسی میں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، یا دوسری مثال جو لوگ خود روزمرہ کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دہاتے ہیں، پگھلاتے ہیں زیورات بنانے کے لیے یا اوزار بنانے کے لیے۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں لوہار کی دکان پر، سنیاری کی دکان پر یہ دہاتیں بھٹی میں رکھ کر پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ جب دھات پگھلتی ہے تو اس کے اندر بھی جھاگ بن جاتی ہے، اوپر اس کے اوپر بھی زبد اسی طرح کی بن جاتی ہے۔ خوب یہ کیا، آسمان سے پانی اترتا ہے، سیلاب بہہ نکلتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، اور دوم یہ کہ دھاتیں پگھلاتے ہیں زیورات کے لیے یا اوزار بنانے کے لیے، اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ کیا اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ حق و باطل آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ حق ہے وہ باطل۔ حق کیا ہے؟ وہ سیل، وہ پانی، اور باطل کیا ہے؟ اوپر بنی ہوئی جھاگ یا دھاتیں پگھلاتے ہیں جب آپ تو نیچے دھات پگھلی ہوئی مائع بن جاتا ہے، اوپر اس کے جھاگ بن جاتی ہے۔ یہ حق و باطل ہے۔ یہ اس مثال کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے حق و باطل واضح کر دیا۔ خوب حق کیا ہے، وہ باطل کیا ہے؟ یہاں پر فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے اوپر یہ ختم ہونے والی ہے۔ بس باطل کس کو کہتے ہیں؟ ختم ہونے والی چیز کو، جس کا ثبات جاری نہ رہے، جو ایک لحظے کے لیے کسی کے کہنے کی وجہ سے ہمیں احساس ہو کہ شے موجود ہے لیکن دوسرے لمحے میں ختم ہو جائے، وہ پائیدار نہ رہے، ثابت نہ رہے، ختم ہو جائے۔ ختم ہونے والی چیز باطل ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ جو لوگوں کے لیے نافع چیز ہے وہ زمین پہ ہی رہتی ہے، وہ پانی زمین میں ہی ہے، وہ نہیں ختم ہوتا۔ جھاگ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، اور پانی ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا، مکث کرے گا زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح خدا مثال دیتا ہے اور مطالب کو سمجھا دیتا ہے۔ خوب یہاں پر ہم اسی آیت کریمہ سے ہی ہم صرف اسی پر رہیں، ہم کسی ڈکشنری کی طرف رجوع نہ کریں۔ حق کیا ہے؟ وہ جو پائیدار ہے، وہ جو ثابت ہے، وہ جو نافع ہے، وہ حق ہے۔ کہاں ہے؟ اپنے ظرف ثبوتی میں، جہاں جہاں بھی ہے وہ
اگر ثابت ہے، باقی ہے، یہ حق ہے۔ باطل کیا ہے؟ وہ جو جاگ سی وجود میں آتی ہے، یعنی کسی کے ذہن میں، کسی کے تقریر میں، کسی کے تحریر میں جاگ سی بنتی ہے، دوسرے لحظے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، واقعیت سے تعلق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ قرآن کریم نے خود ہی حق و باطل تعریف کر کے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب باقی موارد اس کے مصادیق ہیں، جیسا آیہ ماہ لباس میں کہ جب ایک ضرب المثل اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تو جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ حق سے مراد یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ثابت ہے، یہ ثبوت اس کو حاصل ہے، یہ اپنے ظرف ثبوتی میں یہ واقعیت رکھتی ہے یہ چیز کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، یہ حق ہے، یہ من ربہم انہ الحق من ربہم، یعنی یہ ان کے رب کی طرف سے ہی کلام آیا ہے۔ یہ ثبوت واضح ہے، محرز ہے، پتہ ہے، علم میں ہے ان کے اس کا ثبوت، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، یعنی اس کا واقعیت ہونا، اس کا ثابت ہونا، اس کا مسلم ہونا ان کے علم میں ہے کہ یہ ایک واقعیت رکھتی ہے یہ چیز کہ یہ ضرب المثل اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن کافر اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ حق تشخیص دے سکے، وہ اور بات کرتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے اور اس کا موقف بھی اور ہے، چونکہ وہ کافر ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔